گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو عظمت و برکت و رحمت و فضیلت و مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان بہت 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 مبارک ہو۔ ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عز و جل نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتوں سے بھی ہم سبھی کو، ہمارے تمام ناظرین کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں FGN چینل الحمدللہ عز و جل مختلف پروگرام، جی ہاں، لائیو بھی یعنی براہ راست بھی اور ریکارڈڈ بھی لے کر آپ کی خدمت پہ پیش کرے گا انشاءاللہ تعالی، جس کی برکت سے آپ کا یوں کہیے کہ ماہ رمضان میں عبادتوں کا مزید ذہن بنے گا، علم دین حاصل ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ دلچسپی بھرے پروگرام انشاءاللہ تعالی FGN چینل پیش کرنے جا رہا ہے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ جی ہاں، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر اس پروگرام کے متعلق کچھ مزید معلومات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سلطان مکہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ درود پاک نہ پڑھنے کی، رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی گویا وعید آپ نے سماعت کی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں لوگوں کو، ان تینوں قسم کے اشخاص کو بدبخت کہا۔ جی ہاں، یعنی برے نصیب والا۔ تو لہٰذا ہم سب کو ان تینوں اعمال سے اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی رمضان پا کر جو روزے نہ رکھے، والدین کو پا کر جو ان کی خدمت نہ کرے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر بھی جو قصداً درود نہ پڑھے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ یوں بھی ہمیشہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھتے رہا کرے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی توفیق سے پورا ماہ رمضان تراویح کی نماز کے بعد رات 11 بجے یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ اس پروگرام کا ٹاپک ہے ہماری خوش فہمی۔ جی ہاں، بہت سارے معاملات میں ہماری خوش فہمی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جب پروگرام مکمل دیکھیں گے
مکمل سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی، کیونکہ نام تھوڑا یونیک ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کو ایسا لگے کہ کس معاملے میں خوش فہمی۔ جب آپ پروگرام دیکھیں گے، سیریز دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ واقعی اس معاملے میں میری خوش فہمی ہے، اس معاملے میں بھی میری خوش فہمی ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا میں بہت قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے اپنے بارے میں بے حد خوش فہمی کا شکار ہے، یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہے، لیکن ان کی ایک تعداد ہے، ان میں اکثریت جو ہے یہ اس خوش فہمی کے سبب ہونے والے نقصان سے بے خبر ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس خوش فہمی کا جو نقصان ہونے والا ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے، وہ کتنا بڑا لاس ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس نقصان کے سبب دنیا میں بھی جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑے، اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خوش فہمی ہے کیا، اور اس میں ایک تعداد مبتلا ہے، تو وہ تعداد جو ہے اس خوش فہمی کے سبب جو ہے نقصان اٹھانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو خوش فہمی سب سے پہلی بات یہ کہ کہتے کسے ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے کہ خوش فہمی کا مفہوم یہ مختلف حوالوں سے اس میں مبتلا ہونے والے، اس میں جو افراد مبتلا ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ یوں کہیے کہ خوش فہمی کے سبب جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ خوش فہمی کہتے کسے ہے۔ جی ہاں، پوری توجہ سے سنیے، جب یہ اسٹارٹ کے یعنی ابتدا کے یہ الفاظ آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو پروگرام سننے میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ جی ہاں، یعنی یہ علم دین ہی کا پروگرام ہے، ظاہر ہے FGN چینل یہ دینی پروگرام پیش کرتا ہے۔ تو خوش فہمی کے حوالے سے جو نقصانات ہوتے ہیں بندے کو، اس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے۔ تو سب سے پہلے خوش فہمی کی ڈیفینیشن، یعنی خوش فہمی کہتے کسے ہے۔ خوش فہمی دراصل انسان کا اپنے بارے میں کسی ایسی چیز کو بہتر گمان کرنے کا نام ہے جو حقیقتاً اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ کوئی چیز، ایسی چیز جس کو انسان اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جی ہاں، اسے کہتے ہیں خوش فہمی۔ اور یہ انسان جو ہے وہ مختلف حوالوں سے خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی شخصیات کے حوالے سے، کبھی اعمال و افعال کے حوالے سے۔ لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے ہم مختلف جہت سے گفتگو کریں گے کہ شخصیات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، افعال کے حوالے سے کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا نقصان اسے کیا اٹھانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو آج پہلی شب ہے ماہ رمضان کی، ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے خوش فہمی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چوک پڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب آپ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھے، اس کے خلاصے کو سمجھے، کس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح FGN چینل کے ناظرین کہ عموماً گناہگار و بے عمل حضرات کثرت گناہ اور دوام نافرمانی کے باوجود، یعنی کنٹینیو گناہ کرنے، ہاں، اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کا کلام کر کے، اس قسم کی گفتگو کر کے اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر ہم تھوڑے بہت گناہ کر بھی لے تو اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے اکثر اس وقت کہے جاتے ہیں کہ جب کوئی نصیحت کرنے والا ایسے گناہوں میں مبتلا شخص کو، نافرمانی کرنے والے افراد کو
کوئی سمجھانے لگتا ہے تو اس وقت اس قسم کے افراد یا اس قسم کا شخص، جی ہاں، گناہ وہ بے عملی میں گویا کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب میرے گناہ تو بہت تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، ہمارے گناہ بہت تھوڑے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن گناہ پر گناہ کیے جانا اور اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھنا کہ اللہ پاک مجھے عذاب نہیں دے گا، علماء نے، دین جاننے والوں نے، شریعت جاننے والے علماء کرام و مفتیان کرام نے اسے بندے کی اللہ تعالیٰ کے متعلق خوش فہمی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ایسا شخص جب کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، جب دوستوں یاروں کے درمیان کوئی جو ہے بات چھڑ جاتی ہے اللہ کے عذاب کی، قبر کی، آخرت کی، تو اس طرح وہ اپنے دل کو ڈھارس دے رہا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تھوڑے بہت گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بڑا ہونا اپنے گناہوں کے لیے یعنی راستہ نکالنے کے لیے کہنا، معاذ اللہ یہ درست نہیں ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے اس خیال کو، یعنی جو اس طریقے کا خیال لوگوں میں پایا جاتا ہے، آج مجھے بھی اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ناظرین آپ بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اب تک کتنی مرتبہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کر چکے ہیں۔ دیکھیے، گناہ ہو جانا ایک بشری تقاضے کے مطابق، یعنی انسان ہم سے گناہ ہو جاتے، لیکن اس سے توبہ نہ کرنا اور مزید یہ سوچ کر گناہ پر گناہ کرنا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اس کے متعلق حدیث مبارک میں کیا فرمایا گیا، سنیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اس کے باوجود اللہ سے اچھی امیدیں لگائے رکھے۔ ناظرین سن رہے ہیں آپ کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ عقل مند کی بھی تعریف بیان کر دی اور بے وقوف کی بھی تعریف بیان کر دی۔ عقل مند اسے کہا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف اسے فرمایا جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اس کے باوجود اللہ سے اچھی امیدیں لگائے رکھے۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ گناہ پر گناہ کرتے جانا، توبہ کی طرف نہ آنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا، تو لہٰذا اس کو حدیث پاک میں بے وقوفی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان بھی بڑا پیارا ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں، کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، کام عاصیوں والے اور مقام نیکوں والا تلاش کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کتنا زبردست فرمان ہے یہ، یعنی یوں کہیے کہ کیسا جھنجھوڑنے والا فرمان ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، الحمدللہ آج پہلی شب ہے۔ آپ ایف جی این چینل پر یہ پروگرام دیکھ رہے، ہماری خوش فہمی، تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی جو ہے دوزخ کا بیج بو کر جنت کی فصل کاٹنے کی امید تو نہیں رکھ رہے، کہیں ہم بھی عاصیوں والے کام کر کے نیکوں والا مقام تو تلاش نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اس خوش فہمی سے باہر آنا پڑے گا۔ جی ہاں، لہٰذا جن خیالات کے نتیجے میں اختیار کیے جانے والے عمل کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وقوفی قرار دے، ان میں گم رہ کر
اخروی نجات کا متمنی رہنا خوش فہمی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے وقوفی قرار دے، انسان اس کو اپنے لیے صحیح سمجھے تو اس کو خوش فہمی نہیں تو اور کیا نام دیا جائے گا؟ اچھا، اور جناب آپ غور کیجئے کہ اس خوش فہمی میں جو مبتلا ہوتا ہے اسے نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے کہ جب کسی چیز سے انسان کو بچانا ہے یا خود کو بچنا ہے تو اس کے نقصانات پر غور کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو اگر یہ بات ابتدائی تمہیدی گفتگو میں اگر سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ واقعی یہ خوش فہمی ہے اور اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تو اس کو بچانے کے لیے ہمارا نفس جو ہے کس طرح اس طرف راغب ہو، تو اس میں مبتلا ہونے کے نقصانات کیا ہے، کیا کیا لاس ہوگا، اس پر بندہ غور کرے۔ تو لہٰذا ان نقصانات میں سے کچھ نقصانات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ موضوع ہے ہماری خوش فہمیاں۔ جی ہاں، ہم اس ٹاپک پر اور بھی بہت سی جہت سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے۔ ہر گناہ کے ارتکاب کے بعد شیطان کی جانب سے اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت اس کو مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ بے پرواہ ہوتا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے دلیر ہوتا جاتا ہے۔ یہ پہلا نقصان کہ جو اس طریقے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے تو اب اس کو وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ اس کا نفس شیطان اس کو مشورہ دیتا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو نے گناہ کر لیا کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ خیال، یہ تصور بندے کو مزید گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ پہلا نقصان اس خوش فہمی کا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین کہ نصیحت بری محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی اس کو سمجھائے نا تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ اگر کوئی عذابات کے تذکرے کرے، جہنم کے تذکرے کرے، عذاب قبر کا تذکرہ کرے تو وہ بیزاریت کا اظہار کرنے لگتا ہے، ارے کیا ڈرا رہے ہو یار، ایسی ڈرانے والی باتیں مت کرو۔ بھائی غور کرے، آپ کا نفس ان باتوں میں بیزاری کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ جی ہاں، کہ گناہ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا، تو یہ لہٰذا یہ خوش فہمی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے کے باوجود دلیر ہونا اور نصیحت کو قبول نہ کرنا، یہ ان نقصانات میں سے ہے جو بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بعد ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا نقصان ناظرین، دو نقصانات عرض کیے، تیسرا نقصان یہ، چونکہ ایسے حضرات کو اپنے خیالات کے بارے میں لوگوں کی جانب سے ملنے والی مذمت کا خوف رہتا ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے معاذ اللہ کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں، جو ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو ان کو یہ بھی پتہ رہتا ہے کہ جب میں چار کے بیچ میں ایسی گفتگو کروں گا نا تو لوگ میری مذمت کریں گے، تو لہٰذا اس خوف سے دوری کے لیے اپنے نفس کے مشورے کے تابع ہو کر دوسروں کو بھی بد دلائل قائل کیا جاتا ہے کہ بندہ ایک تو پہلے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ اب یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری مذمت نہ کرے، مجھے سمجھائے نہ، تو جو ہے دلیلوں کے ذریعے دوسروں کو سمجھانے کی بندہ کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی مجھے سمجھائے نہ، کوئی مطلب میرے قریب نہ آئے کوئی، یہ بلکہ جو سمجھانے آ رہا ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ اب اگر سامنے والا ان کے دلائل قبول کر لے، بالفرض سامنے والا بھی کم علم ہے اور اس سے بحث کی، اس نے جو ہے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے شک یہ باتیں درست ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ناظرین ان باتوں کی بنا پر بندہ گناہوں پر دلیر ہو جائے، توبہ کی طرف نہ آئے،
تو لہٰذا اس کو خوش فہمی قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، بے شک وہ بڑی ہے، لیکن اس بڑی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مبتلا ہوتے جانا، گناہوں سے پیچھے نہ ہٹنا، توبہ کی طرف نہ آنا، ناظرین اس بات کی مذمت ہو رہی ہے، اور اس بات کو علماء نے خوش فہمی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جو ایسا شخص جو ہے، تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر بالفرض کوئی کم علم اس کی بات سے قائل ہو جائے، یعنی اس کی بات قبول کر لے، تو یہ اپنی بہت بڑی کامیابی کا تصور کرتا ہے کہ دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر دیا، اس کو بھی سمجھا دیا، مجھے سمجھانے آیا تھا، میں نے اس کو سمجھا دیا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ایک تو میں تو غلط روش پر چل رہا ہوں، میں نے تو غلط راستہ اختیار کیا ہے، اب میں نے میری غلط دلیلوں کے ذریعے ایک کم علم کو بھی اس بات کی طرف مائل کر دیا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، معاذ اللہ وہ بھی اب جو ہے وہ توبہ کی طرف نہ جا کر گویا جو ہے اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ تو یہ چند نقصانات جی ہاں جو ہے آپ خوش فہمی میں مبتلا افراد میں دیکھیں گے۔ پہلا نقصان کیا ناظرین؟ پہلا نقصان یہ کہ جو ہے بندہ گناہوں پر مزید دلیر ہوتا جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ کہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا نقصان یہ کہ جو ہے نصیحت کرنے والوں کو یہ نصیحت کر کے قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ قائل ہو گیا، وہ کم علم ہو اور قائل ہو گیا، تو یہ اپنی بہت بڑی بہادری تصور کرے گا، اور معاذ اللہ خود ایک غلط راستے پر چلتے ہوئے اب دوسرے کو بھی غلط راستے پر چلانے کا گویا کہ یہ سبب بنے گا۔ یاد رکھیے اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اس رحمت کا یقین رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 24ویں پارے میں سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا۔ ناظرین کتنی پیاری آیت مبارکہ ابھی ہم نے سنی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں بات آئے، جناب آپ دونوں طرف کی بات کر رہے، آپ کہہ رہے کہ جو گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ کے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور آپ ہی قرآن کی آیت بھی سنا رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا۔ تو اب قابل گرفت بات کیا ہے؟ قابل گرفت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں کے ارتکاب میں جرأت مند ہو جانا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو اب توبہ کی ضرورت نہیں، اب کیا توبہ کرنا، مختصر زندگی ہے، مزے لے لیجئے، اللہ بخشنے والا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے یہ خوش فہمی ہے۔ اب اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں ناظرین کہ اس خوش فہمی سے ہم باہر آئے، تو اس کے بھی چند طریقے ہیں، جیسے چند نقصانات میں نے عرض کیے، ایسے چند طریقے بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ ناظرین، ماہ رمضان ہے، پہلی رات ہے، کل سے روزہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم نے روزے کی تیاریاں بھی کی ہوگی، آئیے نا کچھ علم دین اور ایسی باتیں کہ جو واقعی ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے، ان پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم اب تک جتنی بھی ہماری زندگی ہوئی، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 70 سال، اگر اب تک ہم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کرتے جاؤ، تو یہ خوش فہمی ہے، یاد رکھیے۔ میں نہیں کہہ رہا، یا میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، علماء نے فرمایا ہے، مفتیان کرام نے یہ باتیں بتائی ہے، تو لہٰذا اب اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ نے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ بھی غور کر رہے ہوگے کہ واقعی بات تو کافی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے
کہ اس طرح کے لوگ گناہوں میں اور دلیر ہوتے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جب ان کو نصیحت کرے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اس طرح کے لوگ نصیحت قبول کرنے کے بجائے مزید لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب اس خوش فہمی سے باہر آنا ہے، تو اس کے چند طریقے عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، پہلا طریقہ یہ کہ ہزارہ مسلمان مختلف عذابات قبر میں گرفتار ہوئے یا ہوں گے، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے اس بات پر غور کیجیے کہ ایمان والے ایمان لائے، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کے واقعات بیان ہوئے کہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا۔ جیسے سنیے، حدیث پاک پر ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھی کہ قبروں کے پاس سے گزرے اور قبر کے اندر کے معاملات صحابہ کو بیان کر رہے، فرماتے کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے معاملے پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر شاخ لی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک لگا دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خشک نہ ہوگی، جب تک کہ خشک نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دونوں ایمان والے تھے، دونوں کے انتقال کے بعد قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کے سبب، ایک کو چغل خوری کے سبب۔ تو پتہ یہ چلا کہ گنہگار جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی رحمت سے بخش دے، لیکن چاہے تو عذاب میں بھی مبتلا کرے۔ تو اگر میں اور آپ ناظرین اگر یہ سوچ کر گناہ کر رہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مجھے عذاب نہیں ہوگا، تو ہمیں ان واقعات کو بھی، ان احادیث مبارکہ کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے ان اشخاص کو عذاب ہوا کہ اگر مجھے بھی مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا گیا تو میں کیا کروں گا۔ اسی طرح سنیے، احادیث کریمہ میں اور ایک بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبر میں عذاب عموماً 3 چیزوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے، یقینی ہے، ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے عموماً 3 چیزوں کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب میں احتیاط نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ نمبر 2، غیبت، اور نمبر 3، چغل خوری۔ تو کیا پتہ چلا ناظرین کہ واقعی جو بے عملی کرے گا، جو گناہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ پاک چاہے تو بخش دے، لیکن اللہ پاک چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے۔ تو لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے، جی ہاں، کہ میں اور آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں۔ کئی احادیث مبارکہ اس طرح کی، جی ہاں، کہ مرنے کے بعد ان کو عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا۔ تو اگر خدا نخواستہ میں نے بھی اس طرح خوش فہمی میں مبتلا رہ کر، ناظرین ہم سب غور کریں کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اور اگر مرنے کے بعد عذاب قبر میں گرفتار ہو گئے تو جی ہاں، تو لہٰذا اس خوش فہمی سے باہر آنے کے لیے ایسے واقعات کو پڑھے، ان پر توجہ دے۔ پھر دوسری اور اس سے زیادہ اہم بات عرض کرتا ہوں، جی ہاں، ہمیں خوش فہمی سے باہر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جی ہاں، اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے باہر نکالنا ہے۔ تو پہلی چیز عذاب قبر کے واقعات کو پڑھے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے،
اور دوسری اہم ترین بات یہ کہ یقیناً انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ سب سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت کا یقین رکھنے والے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نفوس قدسیہ کی حیات کریمہ کا اگر ہم جائزہ دیکھ لیں تو کہیں بھی یہ عبادت میں سستی و کوتاہی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، اسی طرح بے شمار اولیاء کرام۔ اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، حالانکہ میں اور آپ جتنا اللہ کی ذات پر یقین رکھتے، بھروسہ رکھتے، اس سے کئی گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ یہ بھروسہ رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان ہے، اگر کوئی معاذ اللہ یہ سوچ کر قصداً روزہ چھوڑ رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کو غور کرنے کی حاجت ہے کہ کہیں یہ خوش فہمی مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں گرفتار نہ کروا دے۔ تو اس خوش فہمی سے اپنے آپ کو باہر لانے کی ضرورت ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے، جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ساری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، اللہ کے محبوب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے باوجود، یقین کامل رکھنے کے باوجود کیسی عبادت کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے رات کو کھڑے رہتے، یہاں تک کہ قدم مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ یعنی حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آقا آپ ایسا کیوں کرتے جبکہ اللہ پاک نے آپ سے درگزر فرمایا ہے؟ تو لہٰذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ تو لہٰذا ناظرین پتہ یہ چلا کہ واقعی اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر بندے کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر بندے کو سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر بندے کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے سابقہ جرم پر اگر اس نے گرفت فرما لی تو میرا کیا بنے گا، مجھے کون بچائے گا۔ تو لہٰذا ماہ رمضان ہے، جی ہاں ہم سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان کو اپنے لیے گولڈن چانس سمجھتے ہوئے، سنہری موقع سمجھتے ہوئے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے، جی ہاں ساری زندگی میں جو گناہ ہم نے کیے، اگرچہ لوگ نہیں جانتے لیکن میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ جی ہاں، ہر ایک اپنے آپ کے متعلق یہ سوچے کہ میں نے جو کیا میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ ماہ رمضان نصیب ہو گیا ہے، کیوں نہ میں سچی پکی توبہ اپنی رب کی بارگاہ میں کروں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم اور ارادہ کروں۔ ناظرین کرام، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے اس ٹاپک پر گفتگو انشاءاللہ تعالی، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، روزانہ رات تراویح کی نماز کے بعد آپ یہ پروگرام براہ راست ملاحظہ کریں گے۔ جی ہاں، ہماری خوش فہمیاں، اور کل انشاءاللہ تعالی ایک نئی ذات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو لہٰذا یہ پروگرام بھی، اس کے علاوہ سحری کے وقت میں الحمدللہ ذہنی آزمائش جو ہے FGN چینل لے کر آ رہا ہے، اور بھی کئی دیگر پروگرام ہیں، دن بھر بھی انشاءاللہ تعالی بہت سارے پروگرام ہوں گے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان FGN چینل کے ساتھ گزاریے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے، پورے روزے رکھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے ماہ رمضان گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ تک انشاءاللہ تعالی مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے حصہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا